اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ بھی ہمیں نہیں بدلے گا۔ اللہ انسان کو کب بدلتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تو اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، واعظ، بیان، تقریر، نعتیہ کلام، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو سنتے ہی رہیں گے۔ میں ایک چیز کے اوپر روشنی ڈال کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت اہم بات ہے۔ اس سے پہلے ایک نعتیہ کلام آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا دل و دماغ تازہ ہو جائے، روح کے اندر روح آ جائے، جان کے اندر جان آ جائے۔ تھوڑا بلند آواز کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ کے بتائیے، پتہ چلے گا کہ کتنے آپ کے اندر بیٹری باقی ہے، ورنہ 12 بج گیا تو آپ کے بھی 12 بج گئے ہیں۔ 12 مت بجے دیجیے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعتیہ کلام سے پہلے ایک قطعہ سن لیجئے۔ آپ پر سب میرا قربان مدینے والے، آپ پر سب میرا قربان مدینے والے، آپ پر سب میرا قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ اس امت کے لیے دعا ہے، سب لوگ آمین بولیے گا۔ کیجئے اس پہ بھی للہ عنایت کی نظر، کیجئے اس پہ بھی للہ عنایت کی نظر، کیجئے اس پہ بھی للہ عنایت کی نظر، آج امت ہے پریشان مدینے والے، آج امت ہے پریشان مدینے والے۔ یہ بک جو ہے نا دواؤں کا بک ہے، نسخے کا بک ہے، اسی میں نعت لکھ دیا ہوں۔ اگر آپ کو نسخہ بھی چاہیے تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ ہر چیز کا نسخہ رہتا ہے میرے پاس۔ دیکھیے، جس آدمی کو جس نسخہ کی ضرورت ہے، خالی ایک اشارہ کریے، بس آپ کے لیے نسخہ حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ
چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، ناز کر اپنی قسمت پہ نوع بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوع بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوع بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، سوئے کعبہ چلو سوئے طیبہ چلو، سوئے کعبہ چلو سوئے طیبہ چلو، سوئے کعبہ چلو سوئے طیبہ چلو، خلد کا اگر تمہیں راستہ چاہیے، خلد کا اگر تمہیں راستہ چاہیے، جسم بیمار ہے روح لاچار ہے، جسم بیمار ہے روح لاچار ہے، جسم بیمار ہے روح لاچار ہے، مجھ کو طیبہ کے آب و ہوا چاہیے، مجھ کو طیبہ کی آب و ہوا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں، سب غلط۔ جس راستے کو بھی چنو گے منزل تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے مکان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں منزل تک، اپنے مقام تک اور اپنے مقصد تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ غور سے سنیے اس بات کو۔ اور کوئی نہیں راستہ دوستو، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، اور کوئی نہیں راستہ دوستو، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے، مصطفیٰ سے ملو گر خدا چاہیے۔ آج اہل حدیث والے الگ، سنی والے الگ، تبلیغی والے الگ، جماعت المسلمین الگ، 73 فرقوں میں یہ قوم بٹ چکی ہے، یہ امت بٹ چکی ہے۔ ان تمام کو اس مصرے کے اندر جوڑنے کی کوشش کیا گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، سارے امت کو اللہ تعالیٰ ایک پلیٹ فارم میں لا کے کھڑا کرے، اور اس پلیٹ فارم کا نام کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل وطن، خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل وطن، خود کو فرقوں میں بانٹو نہ اہل وطن، کیا تمہیں پھر کوئی کربلا چاہیے، کیا تمہیں پھر کوئی کربلا چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ اب میں ایک اہم بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے اوپر توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ ایک ہے خلوت اور ایک ہے جلوت۔ خلوت کس بلڈنگ کا نام ہے، جلوت کس بنگلے کا نام ہے، اس کو غور سے سنیے۔ جب انسان جلوت میں رہتا ہے تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے اور روح بھی بیمار ہوتا ہے، لیکن جب انسان خلوت میں رہتا ہے تو جسم تو بیمار ہوتا ہے لیکن روح جوان ہوتا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کہ اے زلیخا، تو کیسی بدذوق ہے کہ کل تک جو بازار میں بک رہا تھا
اس کو تم اپنا دل دے بیٹھی، اس کو تو اپنا محبوب بنا لیا۔ آخر اگر تجھے چاہنا ہی تھا تو کسی شاہزادے کو چاہتی، ہمارا بھی سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ لیکن جو کل تک بازار میں بک رہا تھا اس کو تو اپنا دل دے بیٹھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے اس کا جواب دینے کے لیے ایک تقریب بہر ملاقات حسن یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے ایک مجلس تقریب دی، دعوت کی مجلس جمائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جسے میں نے چاہا ہے، جسے میں نے اپنے محبوب بنایا ہے، جس کو میں اپنا دل دے بیٹھی ہوں، ذرا تم اس کا دیدار تو کرو، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح کہ آخر میرا دل مجبور ہے یا تمہارا بھی دل مجبور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے تمام عورتوں کو، مصر کی تمام دوشیزاؤں کو، حسیناؤں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک سیب اور ایک ایک چاقو دے دیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام یہاں پر آئیں گے اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹائی جائے گی، اس وقت تم ان کے رخسار کو دیکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا اور پھر اپنا سیب کاٹنا۔ تو سارے حسیناؤں نے، سارے دوشیزاؤں نے کہا کہ بے شک ہم ایسے ہی کریں گے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وعاتدت لهن۔ محترم دوستو، تو جب مجلس جمائی جا رہی تھی، تمام عورتیں آ کے بیٹھی ہوئی تھی، انتظار میں تھی، منتظر تھی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ تو زلیخا نے اسے ایک الگ 7 کمروں کے 6 کمروں کے بعد 7ویں کمرے میں بند کر کے رکھی تھی اور ہر ایک کمرے کا دروازہ بند کرتے 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 اس مجلس تک آئی تھی، جس میدان کے اندر تمام عورتیں جمع تھیں۔ تو یوسف علیہ السلام 7ویں کمرے میں اکیلے بند تھے۔ اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا اس وقت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دنیاوی اسباب ختم ہو گئے، اب میں بدنام ہونے والا ہوں، مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہونے والا ہے، کوئی طلب، کوئی مددگار نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، کوئی ذرائع نہیں، کوئی راستہ محدود نظر آ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں پر خلوت میں ہے، اس کو بولتے خلوت، اس کو کیا بولتے؟ خلوت تنہائی کو بولتے۔ خلوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے جدائی کا نام خلوت ہے، تمام سے الگ ہو کر کے اللہ سے لو لگانے کا نام خلوت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خلوت میں، تنہائی میں ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگا لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عرض کرنے لگے، پروردگار عالم، میرا مددگار کوئی نہیں، میرا سہارا کوئی نہیں، اے اللہ یہاں پر تیرا نبی کا عزت کا سوال ہے، تیرے نبی کے ناموس کا سوال ہے، اے اللہ تو ہی ہماری عزت کی حفاظت کرنے والا اور مددگار اور حامی و ناصر تو ہی ہے۔ تو جب انسان تنہائی میں دل کے ساتھ اللہ سے کنیکشن لگا لیتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، تو پھر اللہ کا نور، اللہ جو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، وہ روشنی اس کے قلب میں اترتا ہے۔ نور کا ایک سوئی کے ناکے کو 1,00,000 گنا حصہ کرو تو اس کا 1,00,000واں حصہ جو ہوتا ہے وہ چنگاری نبی کے سینے میں جاتا ہے، وہ نور نبی کے سینے میں جاتا ہے۔ جو امت محمد خلوت اختیار کرتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے سینے میں بھی وہی نور عطا کرتے ہیں، اور اس نور کا 1,00,000 نہیں بلکہ 5 گنا لاکھ حصہ کرتے ہیں، اور 5 گنا لاکھ میں سے جو 5واں لاکھوں میں سے جو 5واں لاکھ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ اس کو ملتا ہے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، یوسف علیہ السلام جب خلوت میں تھے تو اللہ کا نور اس کے قلب میں اترا، اس کے وجود میں اترا، اور وہ نور کی خاصیت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر 4 چاند لگ دیا، ان کے قلب کے منور کے اندر، اس کی قلب کی روشنی کے اندر 4 چاند لگ گیا، اور آپ کے اخلاق کے اندر 4 چاند لگ گیا، آپ کے سماج کے اندر 4 چاند لگ گیا، آپ کی برائی کے اندر 4 چاند لگ گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو پردے میں رکھ کر زلیخا نے مجلس میں لائی، اور لانے کے بعد تمام لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، کہتی ہے اب میں اس کا نقاب ہٹانے جا رہی ہوں، لہذا تم یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنا، اس کے بعد کہنا کہ میں اپنا دل کیوں دے بیٹھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جب نقاب کشائی کی گئی محترم دوستو، تو اس نقاب کشائی کے بعد ان کے چہرے میں تو اللہ کا نور تھا، ان کے قلب میں تو اللہ کا نور تھا، اس کے وجود میں تو اللہ کا نور تھا، اس کے اخلاق میں تو اللہ کا نور تھا۔ جب اللہ کے نور کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے اندر دیکھا تو تمام کے تمام عورتوں نے کہہ اٹھا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو بشر ہے، یہ تو ملک ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس کا جواب دیا، علماء کرام نے اس کا جواب دیا، او پیٹ کے پجارن عورتوں، او معدے کی پجارن عورتوں، تم نے یوسف کو دیکھ کر کے ملک کہہ دیا، تو نے یوسف کو دیکھ کر کے ملک کہہ دیا، بشر سے ملک بنا دیا اور بشر سے نور بنا دیا۔ سن، میرا رب ایسا رب ہے، میرا اللہ ایسا اللہ ہے، جب وہ چاہتا ہے تو بشر کو فرشتوں سے آگے مقام دے دیتا ہے، فرشتوں سے بھی بشر کا مقام اونچا کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج ہر بشر کے 2 کاندھے پر کرامن بھی ہے، کاتبین بھی ہے، 2 فرشتے غلام کی طرح ان کے ہر عمل کو، ہر نیکی کو، ہر برائی کو لکھتے جا رہے ہیں۔ تو فرشتے ہمارے غلام بن جائیں گے کب؟ جب بندہ ہو جاتا ہے، جب بندہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، جب بندے کا فرشتہ غلام ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ہم ضرورت اس بات کی ہے مجلس سے ہٹ جائیے۔ اس رات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ شعبان کی جب 15ویں رات آتی تھی، خدا کی قسم وہ جنگلوں کا رخ کر لیتے تھے، ایسے پہاڑوں کے غار میں چلے جاتے تھے، ایسے جنگلوں میں چلے جاتے تھے کہ محترم دوستو وہاں پر کوئی بشر کا سایہ نہیں ہوتا تھا، بس وہ اللہ ہوتا تھا، وہ بندہ ہوتا تھا، اور اس وقت جو اس کے دلوں سے جو بات نکلتی اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام ندامت ہے، اور اسی کا نام عاجزی ہے، اور اسی کا نام انکساری ہے، اور اسی کا نام اقرار جرم ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ جنگل میں آ کر کے، غار میں جا کر کے، تنہائی میں جا کر کے، خلوت میں آ کر کے مجھ کو یاد کرتا ہے، میں اس کے دل کو، اس کے قلب کو، اس کے نظر کو، اس کے وجود کو بدل ڈالتا ہوں، نور علی نور کر دیتا ہوں، فرمایا۔ آج ہم محترم دوستو مجلس میں تو بہت دین کی بات کرتے ہیں، مسجد میں تو بہت دین کی بات کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں ہمارا ایمان 100 روپیہ میں بکری ہو جاتا ہے، کسی کے نیا چپل میں بکری ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ معافی چاہتا ہوں، ایسا کام ہو رہا ہے مسجد میں، اس لیے بول رہا ہوں۔ ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے میرے بھائی، ہمارا ایمان اتنا قیمتی ہے، جس روز اگر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ایمان میرا اتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم دنیا تمہارے سامنے مٹی اور دھول نظر آئے گا، مٹی اور دھول نظر آئے گا۔ تو بہرکیف یہ ندامت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو، خیر اس بار آپ لوگ مسجد میں آ گئے، آئندہ آپ لوگ جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی تنہائی میں یاد کریں، اللہ کو تنہائی میں یاد کریں، اللہ کو جنگلوں میں یاد کریں، اللہ کو پہاڑ کے غار میں جا کے یاد کریں۔ محترم دوستو، اگر ایسا کرنے والے ہو جائیں گے، خدا کی قسم
ہمارا وجود ہی بدل جائے گا، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ولی بنا کر کے پیدا کرے گا، ولی بنا کے پیدا کرے گا میرے بھائی۔ اور جب کوئی خلوت میں زیادہ زندگی گزارتا ہے اور اپنے دل کو اتنا دھوتا ہے کہ دل سے اس کا پورا کچرا صاف ہو جاتا ہے، جب اس دل پر اللہ آ کر کے بیٹھتا ہے۔ کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا قلب میرے اللہ کا عرش ہے، فرمایا مومن کا قلب میرے اللہ کا عرش ہے، میرے اللہ کا گھر ہے۔ جب مومن اپنا دل کو پاک اور معطر کر لیتا ہے تو اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قیام گاہ بنا لیتا ہے، اپنا عرش بنا لیتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی۔ اللہ والے جب اللہ کو دیکھنا ہوتا تھا، اللہ سے باتیں کرنا ہوتا تھا، اپنا گردن جھکا کے دل کو دیکھ لیتے تھے، اللہ اسے مل جاتا تھا۔ تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو بھی ایسا بنائے، ہمارے دل کو بھی ایسا بنائے، ہمارے نظر کو بھی ایسا بنائے، ہمارے اخلاق کو بھی ایسا بنائے۔ اور یہ رات تقدیر بدلنے والی رات ہے، روزی ملنے والی رات ہے، بیٹا بیٹی ملنے والی رات ہے۔ محترم دوستو بہت قیمتی رات ہے، اور سب سے بڑی یہ رات بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ اگر ہمارے لیے ہمارے نامہ عمل میں دوزخ سے نجات اور جنت ہمارے نامہ عمل میں لکھ دیا جائے تو فرمایا یہ سب سے بڑا خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے۔ بس اللہ ہمارے نامہ عمل میں جنت سے نجات لکھ دے اور جنت میں جانے والا لکھ دے، ہمارے جنت کا داخلہ ہمارے مقدر کر دے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح کا تو نماز میں بتا دیا، آپ لوگوں کو یاد ہے بھائی؟ یا اور ایک بار بتا دوں؟ ارے بولو بھائی، کچھ تو بھی بولو، یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ، تو یاد ہے تو اب یہاں پر کم سے کم 100 آدمی ہوں گے۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ 100 آدمی میں کتنے لوگ جو ہے سو کھڑا ہونا ہے تسبیح صلاۃ التسبیح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی توفیق نصیب فرمائے۔ کم سے کم جو جوان لوگ ہیں، جس کے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، دل جوان ہے، وہ لوگ تو کھڑے ہو جاؤ بھائی، اور صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اس بہانے ہماری مغفرت کر دے۔ اور فجر کی نماز کی پابندی کرنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کون کون روزہ نہیں رکھیں گے بھائی بولیے؟ ماشاءاللہ سب نہیں رکھیں گے، اس کا مطلب اللہ سب کو 1-2 دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ زور سے بولیے بھائی، دھیرے دھیرے بول رہے، کہیں روزہ رکھنا پڑ جائے گا۔ تو اب کیا تاج بھائی ختم کر دیا تھا نا؟ ٹھیک ہے، اب بس ایک بار وضو کا طریقہ سن لیجئے۔ وضو میں 4 فرض، کتنے بھائی؟ وضو میں 4 فرض۔ یہ پیشانی سے لے کر کے، پیشانی کے بالوں سے لے کر کے کھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورے چہرہ کو دھونا۔ اس میں بال کے برابر بھی سوکھا نہیں رہنا۔ اگر گھنی داڑھی ہے تو بھی اس کو ایسا ایسا کھلال کر لینا۔ گھنی داڑھی نہیں ہے تو پورا دھونا، گھنی داڑھی نہیں ہے تو اس کو پورا دھونا، لیکن گھنی داڑھی ہے تو ایسے کبھی کبھی ایسا ایسا کھلال کر لینا۔ اور جو داڑھی نہیں رکھتا اس کو تو معلوم ہی سے کیا کرنا ہے۔ اللہ سب کو سنت رسول رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ ایک پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پہلا۔ دوسرا فرض یہ کہنی ہے، دیکھو اس کو بولتے کوہنی، یہ یہاں سے دھونا ہے کہنی سمیت، تو یہ بھی آ جائے گا پورا یہاں تک، پورا
ہاتھ کو دھونا ہے، دوسرا فرض۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ یہ ہاتھ سے پانی بھیگا ہوا ہے اس سے مسح کرنا ہے، اس طرح سے مسح کر لینا ہے پورے سر کا مسح کرنا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پورے سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ پیر دھونا، کہاں تک؟ گھٹنا تک۔ کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ اچھا یاد ہے اس کا مطلب، گھٹنا تک نہیں، ٹخنا تک۔ کیا ہے یہ؟ ٹخنا بولتے ہیں اس کو، ٹخنا بولتے ہیں اس کو، گھٹنا بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ٹخنا، ٹخنا تک ہاتھ پیر دھونا۔ یہ 4 فرض ہو گئے۔ غسل میں کتنے فرض بھائی؟ گرم پانی، صابن دانی، پوچھا دانی، کیا کیا ہے؟ 3 فرض۔ ناک میں پانی ڈالنا، غرغرہ کرنا، پورے بدن میں پانی بہانا، یہ غسل کا فرض۔ پہلے ہمارا غسل صحیح ہونا، اس کے بعد وضو صحیح ہونا، اس کے بعد نماز، اس کے بعد نماز۔ اب نماز ہر جگہ نہیں پڑھنا ہے، اب جہاں پر پیشاب کرتے ہیں وہاں پر بھی مصلی بچھا کے شروع ہو گئے، تو جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، یہ نہیں کہ کبھی بھی پڑھنا شروع، سورج ڈوب رہا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سورج نکل رہا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ زوال آفتاب کے وقت، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑا کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، نیت کا صحیح کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے نماز کے اندر فرض ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے۔ تو پہلے تو وضو سیکھ لیجئے اور غسل سیکھ لیے، غسل کا طریقہ یاد ہو گیا، غسل کا فرض یاد ہو گیا، وضو کا بھی فرض یاد ہو گیا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح تھوڑے تھوڑے چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے۔ اب آپ لوگ وضو بنائیے اور سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجیے۔ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ صلاۃ التوبہ۔ اور ایک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 12,000 مرتبہ استغفار کر لیتا ہے، کتنے بھائی؟ 12,000 مرتبہ، 12,000 استغفار میں ہر 100 مرتبہ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم، ہر 100 مرتبہ میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 12,000 مرتبہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہم کو اپنی مہربانی والی چادر میں چھپا لے، یعنی مہربانی والی چادر میں گود میں ہم کو اٹھا لے۔ اب سمجھ جائیے کہ جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، وہ بچہ کو ماں کا پیار بھی ملتا ہے، ماں کا دودھ بھی ملتا ہے، اور ساری چیزوں سے حفاظت میں بھی رہتا ہے۔ تو اگر یہ بندہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو اپنی مہربانی والی گود میں ہم کو اٹھا لے، تو انشاءاللہ اس کے 12,000 بولے تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مہربانی والی گود میں اٹھا لے گا۔ اور جب اللہ کی گود میں یہ مہربانی والی گود میں چلا جائے گا تو اس کو ہر طرح سے حفاظت ہو جائے گا، جادو سے حفاظت، نابرکتی سے حفاظت، عمر میں کسی قسم کی وبا آنے والی اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت، اور اس کی زندگی میں برکت نازل فرمائیں گے، رحمت نازل فرمائیں گے، اس کے عمر میں برکت نازل فرمائیں گے، اس کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفا نازل فرمائیں گے، اس کے آل اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے میں لائیں گے۔ یہ بہت سارے استغفر اللہ کے اندر بے شمار اولاد، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، بے نوکری والوں کو نوکری ملے، بہت ساری چیز، جس چیز میں آپ کو آزمانا ہے، آزمانا تو ہمارے لیے نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو جس نسخہ کے لیے استعمال کرو گے اس نسخہ میں کامیاب پاؤ گے۔ تو لہٰذا ہم کو یکجوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، خلوت میں استغفر اللہ کا ورد رکھنا۔ جلوت کیا چیز ہے؟ جلوت بولتے ہیں مجلس میں رہنے کو۔ اب جیسے ابھی ہم لوگ سارے لوگ بیٹھے، یہ جلوت ہے۔ جلوت میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سارے لوگ نیکی کرتے تو وہ بھی نیکی کرنے کا دل بولتا ہے، لیکن جلوت میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے
کہ سارے لوگ برائی کر رہے ہیں تو یہ بھی برائی کرنے لگتا ہے. تو اس لیے جلوت میں صحیح رہنے کے لیے خلوت کا ہونا ضروری ہے. جب انسان خلوت میں زندگی گزارتا ہے تو جلوت میں بھی آ کر کے اس کی زندگی صحیح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی جلوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر جائے. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.